الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اب سورۃ فاتحہ کی ہم نے مکمل تفسیر پڑھی تھی، پھر اس کے بعد آمین پر بحث ہوئی ہے۔ آمین کا احسا کہنا قرآن سے ثابت ایک سبق ہوا تھا، دوسرا سبق آمین کا احسا کہنا حدیث سے ثابت، پھر اس پر ہونے والے اعتراضات اور پھر ان کے جوابات، اور پھر سورۃ فاتحہ کا نماز جنازہ میں پڑھنے کی شرعی حیثیت ہم نے بیان کی، جو کہ 2 حصوں میں۔ اب اس مکمل بحث کے بعد ہم حنفی مسلک کے اہل سنت کے لوگ، چونکہ ہمارا ہر مسئلہ الحمدللہ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک سے ثابت ہے، اس لیے ہم چند مسائل عرض کرتے ہیں جن کا یہ ہوگا کہ غیر مقلدین وہابیوں سے چند سوالات، اگر ہو سکے تو ان مسائل کی حدیث ہمیں تو نہیں ملتی کہیں سے، شاید آپ لوگوں کو مل جائے، وہ حدیثیں تو دکھائی جائیں۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال، نواب صدیق حسن خان غیر مقلدین کا ترجمان، وہ ایک عبارت لکھتا ہے اپنی کتاب بدور الاحلہ صفحہ نمبر 90 پہ، وہ کہتا ہے پس تنہا نماز کردن بر جنازہ صحیح باشد۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی آدمی اکیلا نماز جنازہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نماز جنازہ ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ صحیح ہے، تو صحیح ہونا ایک شرعی حکم ہے، اور اس شرعی حکم کے لیے صحیح حدیث ہونی ضروری ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نماز جنازہ اکیلے پڑھے ہیں یہ بھی ثابت کیا جائے۔ آپ کے 4 صاحبزادے، 3 صاحبزادیاں، 2 بیویاں وصال فرما گئیں، کیا آپ نے ان میں سے کسی ایک کا تو جنازہ اکیلا پڑھا ہوگا؟ کہیں دکھا سکتے ہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، یہی نواب صدیق حسن خان یہ کہتا ہے کہ جنازہ پر 4 تکبیروں سے زیادہ تکبیریں کہنا بدعت ہے۔ بدور الاحلہ اس کی کتاب ہے، بدو کی، صفحہ نمبر 91 اور 92۔ یہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ پر 4 تکبیروں سے زیادہ تکبیریں کہنا بدعت ہے، لیکن نواب وحید الزمان لکھتا ہے وہابیوں کا، وہ کہتا ہے 4 تکبیریں کم از کم ہے، زیادہ بھی جائز ہیں۔ کنز الحقائق صفحہ نمبر 40 پہ۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں غیر مقلدین وہابیوں میں سے کس کی بات سچی ہے؟ ان دونوں میں سے کس ایک کی بات کو مانا جائے؟ کس کی بات کو مانا جائے؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ نواب وحید الزمان لکھتا ہے نماز میں ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھنی چاہیے، وحید الزمان لکھتا ہے، لیکن صادق سیال کوٹی نے صلاۃ الرسول ایک کتاب لکھی ہے، اور بہادر بیگ نے اپنے 2 ورقے میں سبحانک اللہم کو مسنون جنازہ میں درج لکھا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وحید الزمان کہتا ہے ثنا پڑھنی جناب علی جنازہ میں نہیں پڑھنی چاہیے، صادق سیال کوٹی لکھتا ہے کہ جناب علی ثنا پڑھنی سنت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی بات حدیث کے مطابق ہے؟ یہ تیسرا سوال۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ نواب وحید الزمان یہ لکھتا ہے کہ قبر جو ہے نا مربع بنانی افضل ہے، اور اونٹ کی کوہان کی طرح بنانی جیسے آج کل کے سب لوگ بناتے ہیں، یہ حدیث کے خلاف ہے، منکر امر ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ ایسی قبر بنانے والے پر انکار کریں۔ بدور الاحلہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 95۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا غیر مقلدین اپنی قبروں کو جو اونچی بنی ہوئی ہیں مٹا دیں گے؟ اگر نہ مٹائیں گے تو واجب کے ترک ہوں گے یا نہیں؟
افسوس اس بات کا ہے کہ غیر مقلدین احناف سے فاتحہ کے وجود پر تو بہت لڑتے ہیں، لیکن جب اپنی قبریں گرانے کا واجب حکم سنتے ہیں تو گونگے شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ چوتھا سوال تھا ہمارا۔ پانچواں سوال، نواب لکھتا ہے جناب علی، صدیق حسن خان، وہ لکھتا ہے کہ بیمار کے مرنے سے پہلے اس کی تعزیت کرنا جائز ہے، بدور الاحلہ صفحہ 97 پہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ جواز کا جو حکم شرعی ہے، اس کی دلیل حدیث صحیح صریح مرفوع سے دکھا سکتے ہیں؟ چھٹا سوال، نواب وحید الزمان جناب علی، وہ کہتا ہے کنز الحقائق صفحہ نمبر 41 پہ، نماز جنازہ کے آخر میں صرف ایک طرف سلام پھیرا جائے۔ سوال یہ ہے کہ صرف ایک طرف سلام پھیرا جائے، کیا یہ کہیں صحیح حدیث سے دکھا سکتے ہیں؟ ساتواں سوال، غیر مقلد جناب علی ابن حزم یا ابن حزم جو لکھتا ہے اپنے ساتھ، وہ کہتا ہے جب تک بچہ نابالغ ہو اس کے نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن نواب وحید الزمان لکھتا ہے جو 4 مہینے کا حمل گر جائے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے، کنز الحقائق صفحہ نمبر 41 پہ۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کا مسئلہ حدیث کے مطابق ہے؟ جواب کا انتظار رہے گا۔ 8واں سوال، فتاوی علماء حدیث صفحہ نمبر 38 پر جناب علی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان لکھا ہے کہ کسی دنیاوی پریشانی سے تنگ آ کر کوئی موت کی تمنا نہ کرے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی بھی ہے، لیکن صفحہ نمبر 40 پر ہے خود امام بخاری نے امیر خراسان سے تنگ آ کر اپنی موت کی دعا کی۔ آخر کیا امام بخاری نے صحیح حدیث کی مخالفت کی ہے؟ جی یہ بھی ایک سوال ہے۔ 8واں سوال تھا ہمارا۔ اور 9واں سوال نمبر 9، عورت کے جنازے پر کفن کے علاوہ ایک چادر ڈالتے ہیں۔ مولانا عبد الجبار عمر پوری غیر مقلدین کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس چادر کا حدیث میں کہیں بھی پتہ اور نشان نہیں ملتا، اس کو مسنون خیال کرنا بالکل جہالت ہے اور یہ بدعت مردودہ ہے، وہ لکھتا ہے غیر مقلد۔ لیکن مولوی علی محمد سعیدی وہ کہتا ہے کہ اگر احادیث میں اس کا ذکر نہ بھی ملے تو یہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں، اس چادر کے بغیر میت بدنما معلوم ہوتی ہے۔ فتاوی علماء حدیث صفحہ نمبر 44۔ بتائیے اس جہالت اور بدعت مردودہ کے چھوڑنے کو بدنما کہنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ 9واں سوال تھا۔ اور 10واں، محدث دہلی نے فتویٰ دیا تھا کہ مال زکوٰۃ سے کسی میت کی تجہیز و تکفین جائز نہیں، لیکن علی محمد سعیدی کہتے ہیں جائز ہے۔ فتاوی علماء حدیث صفحہ نمبر 44-45 جلد 5ویں۔ بتائیے ان دونوں میں سے کس کا مسئلہ حدیث کے مطابق ہے؟ 11واں سوال یہ ہے کہ قبر پر مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم، یہ جو آیت ہے 16ویں پارہ میں، یہ پڑھنا مستحب ہے مگر اس کی حدیث ضعیف ہے۔ فتاوی علماء حدیث میں یہ لکھتے ہیں جناب علی صفحہ نمبر 60-61 پر جلد 5ویں۔ بتائیے یہ حدیث کیسے ضعیف ہے؟ اور جناب علی 12واں سوال، نماز جنازہ کی ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ لے۔ فتاوی علماء حدیث میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 121-122 جلد 5ویں۔
اکثر جگہ غیر مقلدین اس پر عمل نہیں کرتے، صرف ایک مرتبہ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، مگر حدیث ضعیف سے ثابت ہے، تو کیسے یہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ جناب سوال نمبر 13، جنازہ کو اٹھاتے وقت باری باری بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا، اس کا کوئی ثبوت خیر القرون میں نہیں ملتا، مگر پھر بھی مستحب ہے۔ یہ فتاوی علماء حدیث جلد 5 صفحہ نمبر 132 پر لکھتے ہیں۔ کیوں لکھا ہے؟ یہ جناب علی 13واں سوال ہے۔ سوال نمبر 14، نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنا شرط ہے، وہابی کہتے ہیں، اور فرض سے بڑھ کر ہے۔ بدور الاہلہ صفحہ نمبر جناب علی 92 پہ لکھتا ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ فرض سے بھی بڑھ کر سنت ہے، یہاں پر لکھا۔ لیکن فتاوی علماء حدیث صفحہ نمبر 142 143 جلد 5 غیر مقلد کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ فرض کو سنت یا سنت کو فرض کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ ذرا اس کا بھی جواب چاہیے۔ یہ 14 سوالات ہیں غیر مقلدین سے، کیا ان میں سے کسی ایک کا جواب بھی دے سکتے ہیں؟ جواب کا انتظار رہے گا۔ آج سورۃ فاتحہ کی مکمل طور پر تفسیر الحمدللہ ہماری ختم ہوئی ہے۔ اب سورۃ بقرہ کو انشاءاللہ العزیز، جیسے سورۃ فاتحہ کی جناب علی ہر اٹھنے والا سوال بھی اور ہر آیت کی تفسیر ہم نے تفسیر سے کی ہے، ایسے ہی سورۃ بقرہ کو ہم انشاءاللہ العزیز اب شروع کریں گے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔